آج سے 1400 سال پہلے یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر سبا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے اس کے گرجا گھر کا طواف کریں اور یہاں ہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ اہل عرب بالخصوص قریش کے لوگوں کو اس پر بہت غصہ آیا۔ چنانچہ قریش کے ایک قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے سنا شہر کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر کو غلاظت سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے معاذ اللہ کعبہ کو شہید کرنے کی قسم کھائی اور اپنے لشکر کو لے کر کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے۔ ان کا پیشرو ایک سفید ہاتھی تھا جس کا نام حمود تھا۔ اس نے اپنا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے جانوروں کو اپنے قبضہ میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ یہ بہت ہی رعبدار اور خوش شکل آدمی تھے۔ ابرہہ کے پاس آئے۔ اس نے آپ کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ آپ نے کہا کہ تم میرے اونٹ مجھے دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے یہ سن کر بہت تعجب ہوا کہ میں تمہارے کعبہ کو معاذ اللہ ڈانے آیا ہوں، جبکہ جو کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا مقدس مقام ہے۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کا کہہ رہا ہوں۔ جو کعبے کا مالک ہے وہ خود ان کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ آپ کو واپس کر دیے۔ پھر آپ نے قریش کو کہا کہ تم پہاڑوں اور چوٹیوں پر چڑھ جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے حکم پر عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے کعبے کے دروازے کو پکڑا اور خوب بارگاہ خدا میں دعا کی۔ ابرہہ نے لشکر کو لے کر کعبے پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، مگر ہاتھیوں کا پیشرو حمود کعبے کی طرف چلنے کو تیار نہ تھا۔ اس کو جس سمت چلاتے چلتا مگر کعبے کی سمت نہ چلا، اور جب کعبے کی طرف اس کو کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اللہ نے سمندر کی طرف سے ایک چھوٹے پرندوں کا لشکر بھیجا جن کی چونچ میں ایک اور پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور سے سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ یہ کنکریاں نہیں بلکہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو سر کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چیر کر کے باہر نکلتی تھی۔ یہ کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سے ہلاک ہوا تھا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر برباد ہوا اور کعبہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ جس سال ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل کہنے لگے۔ اس واقعے کے 25 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں سورہ فیل میں بیان فرمایا۔